دیکھو حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, اذا, وہ کیا حدیث ہے, المتباہعان بالخیار ما لم یتفرقا, صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی, اور موطا امام مالک میں بھی ہے. امام مالک کی کتاب ہے موطا امام مالک. امام مالک کہہ رہے ہیں کہ دو خرید و فروخت کرنے والے, حدیث میں آتا ہے, عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, کہ جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں ان کو اختیار حاصل ہے. اس حدیث کی بیس پر امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک چیز بیچی, میں نے کہا بھئی یہ میں نے بیچی, آپ نے کہا میں نے خریدی اور میں نے ہینڈ اوور کر دیا آپ کے اور میں نے پیسے لے لیے, تو کہتے ہیں جب تک مجلس برخاست نہیں ہوتی ہم دونوں کو بے فسخ کرنے کا, بولو نا بھائی, اختیار ہے. بھئی یہ کتاب پکڑو, پیسے مجھے واپس کرو. احناف کہتے ہیں کہ نہیں, اختیار حاصل نہیں ہے, جب بے ہو گئی تو ڈن, اب کسی کو بھی فسخ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے. حدیث کو فالو کرنے کے اصول فقہا کے مختلف ہیں. امام مالک اور امام ابو حنیفہ اس معاملے میں سب سے پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, سب سے پہلی آیت ہے سورہ مائدہ کی, اے ایمان والو اپنے ایگریمنٹ کو, بولو بھائی, پورا کرو. کہتے ہیں بیع و شراء بھی ایگریمنٹ, ایگریمنٹ کہتے ہیں دو طرفہ. میں نے جب اپنی چیز آپ کو بیچی اور آپ نے خریدی تو یہ دونوں کی طرف سے کیا ہو گیا, ایگریمنٹ. وہ کہہ رہے ہیں مجلس برخاست ہونے یا نہ ہونے سے اس ایگریمنٹ کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے, قرآن آپ کو پورا کرنے کا حکم دے رہا ہے. لہذا انہوں نے قرآن کو لیا اور حدیث کو رد نہیں کیا, حدیث کا ایسا معنی بیان کر دیا کہ جس سے قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ختم. وہ کیا ہے, المتباہعان بالخیار, وہ کہتے ہیں خیار سے مراد خیار قبول ہے, خیار رد نہیں ہے, کہ دو خرید و فروخت کرنے والے جنہوں نے کی تو نہیں ہے مگر کر رہے ہیں ابھی, کیونکہ جو چیز ہونے والی ہوتی ہے نا اس پہ بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے, ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا قبول کرنے کا یا مسترد کرنے کا, جب تک کہ وہ آپس میں جدا نہیں ہو جاتے. مثلا میں نے آپ کو کہا کہ یہ چیز میں نے آپ کو بیچی, تو آپ اسی مجلس کے اندر تو قبول بھی کر سکتے اور رد بھی. مجلس برخاست ہو گئی تو اب نہ قبول کا اختیار اور نہ, جب قبول نہیں ہے تو رد کا ہو ہی نہیں سکتا, وہ دوبارہ سے ایجاب و قبول کرنا پڑے گا. یہ بھی تعویل کی اور بھی کی ہے, مگر وہ تعویل کیوں کی جا رہی ہیں, تاکہ قرآن کی آیت, بولو بھائی. اور اس زمانے میں فتویٰ امام مالک اور امام ابو حنیفہ ہی کے قول پر ہے خرید و فروخت کے معاملات میں, کیونکہ اگر اس پہ فتویٰ نہ دیا جائے تو خرید و فروخت کے ایگریمنٹ پھر چل ہی نہیں سکتے. اسٹاک ایکسچینج میں جو شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے اس میں اگر مجلس بدلنے کے بعد رد کا اختیار دے دیا جائے تو اسٹاک مارکیٹوں کا پورا کاروبار کیا ہو جائے گا, ٹھپ ہو جائے گا.